الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مبارک دن عطا فرمائے، مبارک مہینے عطا فرمائے۔ 10 ذی الحج تک، یکم سے 9 ذی الحج تک تو روزے بھی رکھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ ابھی ایام چلے گئے، ابھی آئندہ سال جو زندہ رہے گا اسے ملیں گے، اور کون زندہ رہے گا یہ اللہ کو معلوم۔ تو جو دوام، جو ثبات، جو استمرار، جو پابندی ہم نے ان ایام میں کی، اب بقرعید کے بعد بھی ہماری وہی پابندی برقرار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، بخاری کی روایت ہے، آپ مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے نہیں پوچھوں، بس فل اسٹاپ لگ جائے، آخری بات۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر قائم رہے۔ مداومت اللہ کو پسند ہے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ 9 ذی الحج تک آپ حضرات نے ماشاءاللہ روزے رکھے، پھر آگے 9-10 محرم آ رہی ہے، اس کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ سارے جو اعمال ہیں اس کے بعد پھر ہم اسی طرح چلے۔ اب میں حج کر کے آیا، 12-13-14 لاکھ روپیہ میرا لگا، حج کے بعد کی میری زندگی اب بدلنی چاہیے، تو مزہ ہے۔ تو جو عبادت میں نے وہاں کی، جو دعائیں میں وہاں مانگ رہا تھا، جو نوافل میں نے وہاں پڑھے، اب اس کی پابندی میں یہاں کر رہا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، لا تکن مثل فلان، فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا، کان یقوم اللیل وترک قیام اللیل، جو کبھی تہجد پڑھتا تھا اب تہجد پڑھنا چھوڑ دی۔ ایسے آدمی کی طرح مت ہو جانا، کبھی کر لیا کبھی نہیں۔ اپنے آپ پر زبردستی کر کے عمل کو کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ذکر کا ناغہ نہیں کرنا، ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے۔ اب روزانہ ذکر کرنا ہے، لیکن مجھے کہیں جانا ہے، کہیں کام آ گیا تو میں مختصر کر دوں ذکر، لیکن ذکر کو چھوڑوں نہیں۔ 100 دفعہ میں استغفار پڑھتا تھا، 100 دفعہ درود شریف پڑھتا تھا، 100 دفعہ میں تیسرا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن مجھے ابھی کراچی جانا ہے تو میں 100 کی جگہ 50 دفعہ پڑھ لوں، لیکن ذکر کا ناغہ نہیں کروں۔ ناغہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب پڑھے جا رہے ہیں تو پڑھے جا رہے ہیں، اور چھوڑ دیا تو چھوڑ ہی دیا۔ جوش میں آئے تو دم تہجد پڑھے جا رہے ہیں، اور پھر چھوڑ دیا۔ لا تکن کمثل فلان، فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا جو کہ رات کو تہجد پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ تو کس نے کہا تھا کہ پہلی رات کوئی 25 رکعتیں 27 رکعتیں پڑھ لو؟ 4-4 2-2 پڑھ کے 4-4 پڑھ لیتے، الحمدللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان ایام میں آپ نے روزے رکھے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا، ابو درداء 3 چیزوں کو کبھی مت چھوڑنا۔ 3 چیزوں کو، چاشت کی نماز کبھی مت چھوڑنا، ابو ہریرہ چاشت کی نماز کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ نوافل میں جتنی جلدی روزی کو چاشت کی نماز کھینچتی ہے اور کوئی نفل نماز نہیں کھینچتی۔ دیکھ لو چاشت کی نماز کا وقت، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے پڑھی کتنی ہے۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، کبھی میرا آنا ہوتا ہے، مستقل 3 سال سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عجیب بات۔ اور میں سوچتا اب نہیں، آج نہیں ہوں گے، وہ آج ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے تاجری ہیں، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ استقامت دے۔ اور ابو ہریرہ، وتر کو چھوڑنا مت، وتر پڑھ کے سونا، وتر پڑھ کے سونا، بعد میں پڑھ لوں گا، تہجد میں پڑھ لوں گا، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو وتر چلے گئے۔ اور ابو ہریرہ، مہینے کے 3 روزے رکھا کر، 13 14 15۔ یہ جو رمضان میں ہمارا منہ بن جاتا ہے نا، رمضان آ گیا کیا، چاند نظر آ گیا کیا، وہ گھبراہٹ سی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے، اس لیے کہ پورا سال ہم نے ایک نفلی روزہ نہیں رکھا، تو عادت نہیں ہے۔ اب عادت نہیں ہے تو شروع کے روزے بھاری لگتے ہیں۔ 16 گرمی ہوگی، 17 گرمی ہوگی، پتہ نہیں کتنی گرمیاں، 16 گھنٹے کا روزہ، پھر آذربائیجان میں اتنے کا روزہ۔ بھائی آپ چھوڑو نا آذربائیجان کو، اپن حیدرآباد میں ہے بھائی۔ اگر آدمی 3 مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو حضور کی وصیت پر بھی عمل ہو گیا،
اور رمضان المبارک میں چونکہ اس کی عادت ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت انس ابن مالک بخاری مسلم کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کثرت سے مانگتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ویا مقلب القلوب، اور اے دلوں کو پلٹنے والے ثبت قلبی علی دینک، تیرے دین پر میرے دل کو پکا کر دے۔ میں آپ کو ایک گر بتائے دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دو، ان چکروں نے ہمیں برباد کر دیا۔ میں تو سچی عرض کروں، مولانا الیاس صاحب رحمت، میں بعد میں بتاؤں گا مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ، یہ ہمارے تاجر اللہ ان کی جان مال میں برکت دے، فرشتہ نما کیش کے کسٹمر ان کے پاس بھیج دے بیچاروں کے پاس، عید الفطر کے بعد سے اب تک وہ بازار میں جان نہیں آئی۔ آپ کو لوگ وظیفے بتائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے، اور کوئی سر پھرا دکان میں لے آئیں گے تو وہ بتا دے گا دکان پہ جھڑپ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، یہ دھندا ہے۔ ایک کام آپ کر لیں، میں آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت تعویذ دے دو، مولانا فرمایا تو نماز نہیں پڑھتا؟ بولو جی نماز تو پڑھتا ہوں، تو بس ختم بات، اب تعویذ کی کیا ضرورت؟ مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں تاجر کے پاس گاہک کا نہ آنا، تاجر کے مال کا چوری ہو جانا، تاجر کے مال کا اللہ نہ کرے برباد ہو جانا، جتنے مشاکل پریشانیاں تاجر پر آتی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ مصیبتوں سے جان چھوٹے اور گاہک کی روانی شروع ہو جائے، وہ صرف نماز کی پابندی کر لے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسجد الخیر آپ کے بازار کی مین مسجد ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ بازار کا نمازی اتنا ہونا چاہیے کہ فل بھری بھی ہو۔ آپ خود کراچی جاتے ہیں تو بلو شاپر میں بڑی والی بلو، پتہ نہیں تاجر بلو شاپر میں کیوں لاتا ہے، میں سوال کروں گا، بھول جاتا ہوں۔ بلو شاپر میں آپ جمعے کی صبح جاتے ہیں، بلو شاپر میں رات کو وہاں سے مال لاتے ہیں، اللہ برکت دے۔ تو آپ بولٹن مارکیٹ میں، کاغذی بازار میں، کھارا در میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان کی مسجدیں تاجروں کی جو ہے وہ فل بھری ہوئی ہوتی ہے، کھچا کھچ، آپ نے دیکھا ہوگا، وضو میں جگہ نہیں ہے، اور اوپر جماعت اور نیچے لوگ مجمع۔ آپ یہ بتائیے کہ ہماری مسجد بھری ہوئی کیوں نہیں ہے؟ سوچو، اگر یہ تاجر ریشم بازار کا 5 مسجدیں اپن کو لگتی ہیں، یہ سارے وظیفے چھوڑ دے، سب وظیفے چھوڑ دو، آپ صرف نماز کی پابندی کر لے، حضرت فرماتے تھے قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے اللہ اس کی بازار کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اب اس کا الٹ، تاجر ہر وظیفہ کرنے کو تیار، ہر جگہ پیسہ لگانے کو تیار، نماز کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے اس کو یقین نہیں ہے، اور جہاں وہ ٹکرے مار رہا ہے وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یوں سوچا کریں نماز سے پہلے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو یار میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لوں۔ ظہر میں 2 صفیں، عصر میں یہ بس یہاں تک، انہوں نے مجھے اندر دھکیل دیا تھا، میں نے کہا بھائی پیچھے مجمع نہیں ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی، مجھے تو پیچھے لاؤ۔ مغرب میں ہمارے یہاں تک۔ اگر آپ اور میں یہ کہتے ہیں، شیطان ہمیں سکھاتا ہے بھائی بہت گرمی ہوتی ہے، تو میں نے ایک دفعہ چکر لگایا، بڑے بڑے بلب کے نیچے پسینے میں جام بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں ہمیں پتا ہے کہ وہاں سے مال ملے گا، مال سے ضرورتیں پوری ہوں گی، اور یہاں اعمال سے اللہ سے تعلق بن جائے گا، اللہ سارے کام کر دیں گے، اس کا یقین نہیں۔ بس یہ فرق ہے۔ شیطان نے لگا دیا وظائف میں اور نماز چھوڑوا دی۔ آپ دیکھیں فلاں صاحب نے کہا کام ہو جائے گا، تو کام تو ان کا بھی ہوگا، اوپر جو کر رہی ہیں گڑبڑیں، نمازوں سے ہوگا۔ یہ مسجد بھری بھی ہو، ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جگہ نہیں ہو، آپ خود جاتے ہیں، کراچی میں بھی گیا ہوں، تو میں تو پھنس گیا، میں نے کہا اتنا ماشاءاللہ مجمع، اتنا رش۔ تو میرے دوستو، ہماری مسجد کا خالی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک ہمارے تاجر اس چیز سے باہر نہیں آ رہے کہ نماز کے ذریعے سے ہماری ساری مشکلیں کم ہو جائیں گی۔ آپ یہ بتائیے، اگر کرایہ دینے کا ٹائم آ گیا، سیل مین آ رہا ہے جمعرات کو، پیسے لے گا، ریکوری کے لیے پارٹی آ رہی ہے پیسے لینے، وہ تو آپ کو دینے ہی ہے،
یا ٹالنا ہے. 2 صورتیں ہوتی ہیں نا, اگلے جمعرات کو لے لینا. آپ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگ کر اس کا مسئلہ حل کر دے, اللہ کر دے گا, اللہ کرے گا, اللہ کرے گا. ہمیں ایس ڈی او پتہ نہیں کیا کیا ہے, ایس ایچ او, ان کے بولنے کا, وعدوں کا یقین ہے, ہو جائے گا آپ کا کام. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کے بعد دعا مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, ہمیں یقین ہے. بس اسی وجہ سے ہم ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک دعا بتائی تھی خوف کی, پارٹی آ رہی ہے جمعرات کو, اب کیا ہوگا, کیا ہوگا, بچی کا رشتہ, بچی بڑی ہوتی جا رہی, کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کے لیے میں نے دعا بتائی تھی, اللہم استر عوراتی, اے اللہ میرے عیوب کو چھپا لے, وآمن رواتی, اور یہ جو خوف ہے نا اب کیا ہوگا, اس سے مجھے مامون کر دے, میرا دل ٹھنڈا کر دے. جب تک ریشم بازار کا 10,000 آدمی, 3,000 2,500 دکان ٹھیے والے نماز پر نہیں آئیں گے, آپ وظیفے لکھ لکھ کے لگا لیں. اگر یہ لگانے سے ہی کام اور دھندے ہو رہے ہوتے تو سب سے زیادہ گھوڑے کی نال رکشے کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر سب سے زیادہ مالدار ڈیفنس میں وہی ہوتے. کہاں چلے گئے ہم. آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف وقت پر نماز پڑھنی ہے بس, اور اللہ سے مانگنا ہے. کیونکہ گاہکوں کو بھیجنے والے اللہ, گاہکوں کو روکنے والے بھی اللہ, گرمی کے لانے والے بھی اللہ. تو جب اللہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس معاملے کو حل بھی کون کریں گے. بس یہ سمجھ میں آ جائے ہمارا کام اصل. سارے جتن کرے گا تاجر, وہ والی لکڑی لاؤ, وہ والی بوٹی لاؤ. ہاں, بعض درزی بھی ہے نا, قمیض اتار کے لاؤ, 24 گھنٹے جو پہنی ہوئی ہے میں ناپوں گا, بھگتتا رہتا ہوں. سب کچھ کرے گا, نماز نہیں پڑھے گا. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان میں صرف نماز کا فرق ہے. کیا مطلب, کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا, اور کافر ہر نیکی کرے گا, مسجد بھی بنوا دے گا, مدرسے بھی بنوا دے گا, لیکن کافر نماز پڑھ لے ایسا نہیں ہوگا. اگر یہ تاجر ریشم بازار, شاہی بازار کے اس بھنور سے نکلنا چاہتے ہیں, یہ جو بیچ میں قبض آ جاتا ہے نا, قبض اور بست ایک کیفیت ہوتی ہے. رمضان کے اچھا دھندا ہوا, پھر سناٹے ہو گئے, پھر محرم, پھر سناٹے, پھر انہوں نے سڑکیں بند کر دی, پھر سناٹے, پھر بقرعید, پھر یہ, پھر وہ. اس بھنور سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نماز. اور ہم نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم 4 ٹائم کی پڑھیں گے. سوچو آپ, جبکہ روزی حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری برکت صبح کے ٹائم میں ہے. ٹھیک ہے, صبح کے ٹائم میں آپ دکان نہ کھولیں لیکن آپ مناجات مقبول پڑھ لیں. شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب میرے استاد ہیں, وہ فرماتے ہیں جو آدمی مناجات مقبول پڑھ لے جس میں ساری مصنون دعائیں ہیں, کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو دل کا سکون دے دیں گے, دل کا سکون مل جائے. اور دل کا سکون ہی اصل ہے, پیسے سے سکون کہاں ملتا ہے. آپ خود انصاف کریں, اتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ, اوپر بھی تو بتاؤ ہماری مسجد تو بھرنی چاہیے تھی, ساری سہولتیں بھی, پھر بھی مسجد نہیں. وہاں پر دیکھو شیطان اتنا بڑا ظالم ہے میرے دوستو, نماز کے ٹائم پر پیشاب آیا, وہ پیشاب کر کے چلا گیا, نماز چھوڑ دی. یہ ہے شیطان, پیشاب کر کے چلا گیا بیچارہ, نماز نہیں پڑھی. اب جب آپ نماز کے ساتھ یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سبب کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اللہ غیور ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کاروبار ٹھنڈے ہو جائیں, ایسا ہوتا ہے روز بریانی کھائیں گے تو معدہ خراب ہو جائے گا. روز بریانی نہیں کھاتے نا, کبھی کچھ کھا لیا, کبھی چائے پراٹھا بھی لوگ کھا لیتے ہیں, آج معدہ ٹھیک نہیں ہے, تو کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں, اس میں پریشان نہیں ہوتے. نماز 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 بس. اگر اس حالت میں مر گیا انسان تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا. ہر تاجر مولوی صاحب بہت پریشان ہوں, بہت پریشان ہوں قسم سے, خرچہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے. بس دکھ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نے اس کا کیا حل ڈھونڈا ہے, کہ جی میں نے اس کا حل یوں ڈھونڈا ہے. یہ سارے حل غلط ہیں, آپ کو صحیح راستہ بتایا جا رہا ہے, نماز. بس ختم بات.
اب میں آپ کو جانا رائے، بیٹھ گئے کراچی کی ٹرین میں، تو کیسے کام کیسے ہوگا؟ ہوگا ہی نہیں نا، آپ کو ٹرین بدلنی پڑے گی۔ تو یہ جتنے گھومتے ہیں نا، نظر والے، یہ والے، وہ والے، ان سب سے اللہ تعالیٰ آپ کی جان چھڑا دے گا۔ اور میرے شیخ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ النبی حالیہ مجھے خط لکھا، یہ ہر وقت مت سوچا کرو کہ نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ میں قاری صاحب پڑھاتے ہیں نماز مغرب عشاء، اب وہ چھٹی گئے ہوئے آ جائیں گے اتوار کو، میں پڑھایا گا، گلا پھر خراب ہو گیا، تو میں نے حضرت کو لکھا، حضرت پھر گلا خراب ہو گیا، بولا تو پھر واپس نظر پہ گیا؟ ویسے پتہ نہیں تھا، دے بریانی دے گوشت، اب 2 نمازیں نہیں پڑھائیں، پھر یہ گلے کا حال ہو گیا۔ تو ہر وقت لگتا ہے کام نہیں ہے، نظر لگ گئی، ارے حد ہو گئی۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ آپ اپنا تقوی سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ فتنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کو نظر لگی، اللہ نہ کرے فلانے نے یہ کر دیا، آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اس کا جواب دے دو بس، کہ جی نماز تو نہیں پڑھی، پھر کام کیسے ہوگا میرے دوستو؟ کیسے کام ہوگا؟ اس لیے اپنی تجارت کو ٹھیک کرنے کے لیے گاہکوں کی روانی کر، یاد رکھنا جو آدمی نماز کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ روزی اس پر ایسے کھولتا ہے جیسے اوپر کا پانی نیچے آتا ہے۔ اوپر کا پانی آپ دیکھ لو، تاجروں سے پوچھو، بیچاروں سے، غافل ہو گئے، ہر کام کریں گے، ہر کام کریں گے، خرچہ کر دیں گے، خرچہ، لیکن نماز نہیں پڑھے گا وہ۔ جی مولوی صاحب نماز پڑھ رہا ہوں لیکن کام نہیں ہو رہا، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ تو نماز کام کے لیے پڑھ رہا تھا، نماز تو اللہ کا حکم تھا، میں پڑھ رہا تھا، اس حکم کی برکت سے اللہ میرے کاموں کو کرے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ، میری کوشش ہوتی ہے کہ 15 منٹ کا فاصلہ ہو ہمارے اور دوسری مساجد کے درمیان، تاکہ ہر تاجر کو، لیبر کو، سیل مین کو نماز ہر جگہ مل جائے۔ اب نماز پڑھیں، نماز پڑھیں آپ بس۔ آپ بتائیے، اللہ نے مال دیا، آپ کراچی مال لینے گئے، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے کھانا بھی کھایا، برگر بھی کھایا، پیپسی بھی پی لی، اب تو پیپسی نہیں پاکستانی بوتل بھی پی لی، سب کچھ کر لیا، آپ نے سب کیا لیکن نماز نہیں پڑھی۔ یہ جمعہ ہے نا، میں تو مسافر ہوں، کیونکہ مفتی تو پتہ نہیں کہاں چلے گا، اپنی بن گیا، اپنے کا چلو یہ ڈرائیوری سیٹ بھی ہم سے سوال کہ جی نماز، جمعہ نہیں تھا مسافر پر، تو ظہر تو پڑھے گا، وہ کہاں گئی؟ بوتل گلی میں آپ گھوم رہے تھے، بولٹن مارکیٹ میں آپ لے رہے تھے، جو بھی کام کر رہے تھے، تو وہاں عصر کا وقت آیا، آپ نے نماز چھوڑ دی، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا گویا ایسا ہو گیا جیسے گھر بار لٹ گیا اس کا۔ یہ ہے، تو بتاؤ تاجر کیسے گاہک کیسے آئے گا؟ آپ نے تو عصر کی نماز چھوڑ دی۔ اور جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی وہ تو اللہ کی گارنٹی میں ہے ہی نہیں، وہ تو گھوم رہا ہے بیل کی طرح، ادھر مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز میں ہے، اللہ کے ذمے میں، اور فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے کام اس کے کر دے گا، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ پھر وہ جو پارٹی آ رہی ہے پیسے لینے، اس کو کیسے کرنا ہے وہ سارا اللہ سنبھالیں گے، کیونکہ لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا دے۔ انشاءاللہ محرم کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو محرم کی چھٹیوں میں ہمارے کچھ جوانوں کا، بھائی طلحہ ہے، بھائی سلمان ہے، یہ 10-15 دن کے لیے یہ سوات کی طرف یا اس طرف انشاءاللہ سرد علاقوں میں 10 دن 15 دن کے لیے جماعت انشاءاللہ جا رہی ہے۔ پھر یکم محرم سے ہے نا چلہ، انشاءاللہ یکم محرم سے ہماری مسجد الخیر سے چلے کی جماعت بھی جا رہی ہے۔ تو محرم کا مہینہ اپنا سناٹے والا ہوتا ہے، بازار بند ہوں گے، یہ پہلی محرم سے شروع ہو جائے گا، ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے انشاءاللہ، اس میں لگا دیں۔ تو کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالیٰ، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو ٹائم پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کلمے کے بعد سب سے بڑا عمل بتا دو۔ کلمے کے بعد، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ حضور نے فرمایا، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے، ظالم ہے اور جابر ہے وہ آدمی جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے، ظالم اور جابر ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو میں بھی نماز پڑھوں، اس کی ترتیب بنا لیں، بھائی تم اس مسجد میں پڑھ لو، تم اس مسجد میں پڑھ لو، میں مسجد الخیر میں پڑھ لوں گا۔
بہترین صورت یہ کہ شٹر گرا دے، بہترین صورت. لیکن چلو بھائی میں نے مال لگایا ہوا ہے، بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک آگے پیچھے کرنا مسئلہ ہے، تم یہاں پڑھ لو، میں یہ نماز پڑھ. پھر دیکھو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی. سارے وظیفے آج کے بعد سے بند، سب بند. سب سے بڑا وظیفہ نماز. دیکھنا آپ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری زندگی کو بدلیں گے اور ہمارے حالات کو بھی بدلیں گے انشاءاللہ. حالات جگہ کے بدلنے سے نہیں بدلتے. یار یہاں ٹھیا نہیں، وہ بنگلہ دیش چاڑی پہ لگاؤ، وہاں بھی نہیں چل رہا. وہ موٹلانی جولس والی چاڑی پہ وہاں بڑا رش ہوتا ہے ہر وقت. اس کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. اور کام دھندا بدلنے سے بھی حالات. وہ جوتیوں کے کام میں مزہ نہیں آ رہا آج کل، میں فلانا ٹی شرٹ والا کام کر لوں، اب وہ ٹی شرٹ میں کود گیا. حالات نہیں بدلیں گے. حالات بدلتے ہیں اعمال کے بدلنے سے. آپ عمل بدل دیں، اللہ حالات بدل دیں گے. اوپر اگر عبدالرزاق یعقوب ARY کا اگر میں گولڈ پھینکوں سونا، تو اوپر سے کیا آئے گا؟ سونا ہی آئے گا. تو جیسے میرے اعمال ہوں گے ویسے اوپر سے حالات آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرما دے. نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اے اللہ ہم کو پابندی کے ساتھ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری پوری دکان کے بازار کے ساتھیوں کو اور ہم سب کو تو نماز کے لیے آنا ہمارا آسان فرما. پھر ہمیں نماز پڑھا دے اور اس کے بعد جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور یا اللہ ہمیں خوف لگا رہتا ہر وقت، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. اس گلی پر، گلی والوں پر، محلے پر، بازار والوں پر اے اللہ تو اپنی رحمتیں، برکتیں، چین، سکون، اطمینان نصیب فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.